بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 299 ہے اور آج کا عنوان ہے ایک نبی کا وہ واقعہ جو چیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل نبی من الانبیاء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة۔ رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں ایک نبی ایک درخت کے نیچے اترے، ایک چونٹے نے ان کو کاٹ لیا، ان کو ڈسا، بس انہوں نے سامان کو ہٹانے اور نیچے سے چونٹوں کو نکالنے اور ان چونٹوں کو جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کو جلا دیا گیا، حکم دیا تو حکم کے مطابق لوگوں نے ان کو جلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک چونٹی نے تم کو کاٹا تو ایک چونٹی ہی کو کیوں نہیں جلایا، صرف ایک چونٹی کو جلایا ہوتا۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما کر مخلوق خداوندی کے ساتھ عدل و انصاف کا درس دے رہے ہیں کہ ایک نبی درخت کے نیچے قیام پذیر ہوئے، ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سامان ہٹا دیا جائے، درخت کے نیچے موجود تمام چونٹیوں کو جلا دیا جائے۔ اب جب ایسا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے پر تم نے ساری چونٹیوں کو کیوں جلا دیا، چونٹیوں کی ساری بستی کو کیوں جلا دیا؟ کیا صرف کسی ایک کو ہلاک نہ کر دیا جاتا جس نے نقصان پہنچایا تھا؟ یہ واقعہ کئی اہم سبق دیتا ہے، عدل و انصاف کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایک چونٹی نے کاٹا، جس نے کاٹا اسی کو جو ہے جلا دیتے یا ختم کر دیتے، بس کافی تھا۔ لیکن ایک کی خطا کی سزا سب کو دینا یہ ناانصافی ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جزا و سزا ہمیشہ فرد کی خطا کے مطابق ہونی چاہیے۔ مخلوق پر شفقتاً سلام صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں تک اپنی سلامتی کا پیغام ہو۔ رحمت اور شفقت کا یہ دین ہم سب کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ بلا وجہ مخلوق کو ہلاک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔